على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. صدق اللہ العظیم. یہ آیات جو ہے سورہ کہف ہی کے حصے میں سے ہے. 15ویں پارے کا جو ہے 21واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے اور سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے لے کر تقریباً 2 صفوں تک دو رکوع تک یہ مضمون چلا گیا ہے. ہم اس کو موٹے انداز میں اس مضمون کو انشاءاللہ پڑھیں گے. بات شروع ہوتی ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہم نہیں رکیں گے یہاں تک کہ 2 سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ پر پہنچ جائیں یا زمانہ بھر چلتے رہیں اور امضی حقبا. جہاں 2 سمندر جمع ہوتے ہیں وہاں ہم پہنچ جائیں یا پورا زمانہ چلتے رہیں. واقعہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار مجمع میں ان کے سامنے انہیں دین سکھا رہے تھے, دین کی بات کر رہے تھے. مجمع میں سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے, سب سے زیادہ سب سے بڑا دین کو جاننے والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ صحیح جواب ہے, جواب غلط نہیں ہے, وہ جواب صحیح ہے. فرمایا کہ چونکہ نبی ہے, اکیلے جو ہے جلیل القدر نبی ہیں, صاحب کتاب نبی ہیں. نبی 2 طرح کے ہوئے ہیں, جن کو کتاب ملی اور جن کو کتاب نہیں ملی. اگلی کتاب کی پیروی کرنے کے لیے, اگلی کتاب کو فالو کرنے کے لیے اور اسی کی اشاعت کے لیے بھیجے گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہیں, اللہ کے کلیم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے بات چیت فرمائی ہے, کلام فرمایا ہے. تو انہوں نے عرض کیا, فرمایا کہ ہاں میں ہوں زیادہ جاننے والا. تو اس پر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ نہیں موسیٰ, تم زیادہ جاننے والے نہیں ہو, میرا ایک بندہ اور ہے جو تم سے بھی زیادہ جانتا ہے. تو شریعت کو کوئی جانتا ہوتا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تو صاحب شریعت سے مقابلہ کرواتے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اللہ تعالیٰ نے کروایا صاحب تکوین سے. صاحب شریعت اور صاحب تکوین کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ عالم ہوتے ہیں جو شریعت جانتے ہیں اور ایک وہ علم ہے جو اللہ والا ہے جس کو تکوینی علم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وجہ سے, اپنی تدبیر کی وجہ سے, بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے یا بغیر کسی ایسی سمجھاوٹ کے جس کو انسان سمجھ سکے, جو اللہ کا علم ہے وہ تکوینی علم ہے جو بندوں پر نافذ ہوتا ہے. بھائی پڑھا لکھا آدمی غریب ہے اور ان پڑھ آدمی مالدار ہے. پڑھا لکھا آدمی بیچارہ مزدوری کرتا ہے اور ان پڑھ آدمی سیٹھ بنا ہوا ہے. اب آپ کہو گے کہ یہ تو قاعدے میں تو غلط ہے. یہ صحیح ہے نا بات؟ ایک آدمی پڑھا لکھا, اس نے خرچہ کیا, یہ کیا وہ کیا, ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے اور وہ بیچارہ نوکری کرتا ہے, اور ایک اناڑی ان پڑھ آدمی جو ہے وہ بڑا سیٹھ بن گیا, خوب پیسہ ہے اس کے پاس.
تو یہ اللہ کی تکوین ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی تکوین ہے. ترتیب یہ ہے کہ جو جتنا پیسہ خرچ کرے، جتنا زیادہ پڑھے، اس کو اس کے اعتبار سے پیسہ ملنا چاہیے، اور جو جتنا کم پڑھا لکھا ہے اس کو اس کے اعتبار سے پیسہ ملنا چاہیے. تکوین کیا ہے؟ تکوین یہ ہے کہ اللہ جو چاہے کرے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اللہ کی مرضی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا ایک ایسے بڑے عالم کے پاس جو تکوین کا علم جانتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں نا، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے فیصلے سے جو اللہ کرتے ہیں اس کا علم جاننے والے. ایک آدمی ہے اور اس کی شادی ہو گئی، بچے ہیں، اور گھر میں ایک بوڑھا آدمی ہے جو بہت بیمار ہے اور ہمیشہ جو ہے بیمار رہتا ہے. تو ترتیب میں کس کو مرنا چاہیے پہلے؟ اس بوڑھے آدمی کو جو 70-80 سال کا ہو گیا ہے، اب صرف لائبلٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر یوں دیکھا جائے تو وہ گھر والوں پر کیا ہے؟ بوجھ ہے. اب اس کے بجائے کیا ہو جاتا ہے؟ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جوان آدمی کمانے والا کیا ہو گیا؟ چل بسا. ایسا حادثہ ہوتا ہے اور بیچارہ بوڑھا باپ جو ہے وہ اس کا جنازہ اٹھا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تکوین ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے سے کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو ہمارے اس بندے سے ملاقات کرنی ہے تو جاؤ، مجمع البحرین پر ہمارا وہ بندہ ملے گا. 2 سمندر جہاں آ کے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں ہمیں آپ کو ہمارا یہ بندہ ملے گا. اب وہ کہاں گئے تھے، وہ کون سی جگہ تھی، اس کی کوئی صحیح تحقیق نہیں ہے کسی کو بھی، لیکن جہاں جہاں پورے گلف نہیں، مطلب فلسطین سے لے کر اور ترکی کے اوپر تک مغربی جانب جو سمندر ہے اس میں الگ الگ جگہوں پر لوگوں نے جو ہے وہ جگہ بتائی ہے. جہاں سے مصر شروع ہوتا ہے، مصر سے لے کر اوپر فلسطین، اور پھر اس کے اوپر لبنان، اور پھر اس کے اوپر سیریا، اور پھر اس کے اوپر ترکی، یہ جو کنارہ ہے پورا سمندر کا، اس جگہ پر کہیں موسیٰ علیہ السلام کو جانے کو کہا گیا کہ جاؤ. اور حکم دیا کہ ایک مچھلی جو ہے تل کے اپنے ساتھ لے جانا، جہاں میرا وہ بندہ ہوگا وہیں وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے گی. تو کہتے ہیں جب یہ دونوں حضرات پہنچے مجمع بینہما، ان دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ پر، تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، اور مچھلی جو ہے زندہ ہو کر سمندر میں سر سے چلی گئی. پھر جب وہاں سے آگے بڑھے تو کہنے لگے اپنے خادم سے کہ بھئی لاؤ ہمارا توشہ، ہم تو سفر سے بہت تھکے ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں گے. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، او ہو آپ کو پتہ نہیں ہے جب ہم نے اس چٹان کے پاس پناہ لی تھی نا، وہیں ہم بھول گئے تھے اس مچھلی کو یاد دلانا. وہ مچھلی تو چلی گئی زندہ ہو کر پانی میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو جگہ تھی جہاں جس کی ہمیں تلاش تھی. تو پھر واپس آئے، اور جب واپس آئے تو کہتے ہیں فوجدا عبدا من عبادنا، ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا. آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی جانب سے خاص رحمت کا مادہ عطا فرمایا تھا. وعلمناہ من لدنا علما، اور اس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا تھا. علم لدنی کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس علم لدنی ہے. ایک آدمی ایسا ہو جو پڑھا لکھا نہ ہو لیکن اللہ کی طرف سے اس کے سینے پر القاء ہو جائے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی اسکول کالج مدرسے میں پڑھے نہیں ہیں، جو کچھ حضور نے انسانیت کو سکھایا وہ براہ راست آپ کے سینے پر وحی کی شکل میں اتارا گیا تھا. تو ایسے ہی تکوینی علم ان پر اتارا گیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ہم آئے ہیں آپ کے پاس، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں اس پر کہ آپ مجھے سکھائیں کچھ وہ جو آپ کو علم دیا گیا ہے.
وہ کچھ تھوڑا بہت مجھے سکھا دیں جس کا علم آپ کو دیا گیا ہے. تو انہوں نے اس استاد بننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم ہمارے ساتھ ٹک نہیں پاؤ گے. کیا کہا؟ تم ہمارے ساتھ ٹک نہیں پاؤ گے، تم ہمارے شاگرد بن نہیں سکتے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں. نہیں، میں انشاءاللہ رکوں گا صبر کے ساتھ اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. پہلے استاد ایسے ہی ہوتے تھے. آج استاد بیچارہ بچوں کو گھیر گھار کے پڑھاتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہے نا. پہلے جو طالب ہوتے تھے وہ کسی ماہر فن کے پاس جاتے تھے اور وہ ماہر فن جو ہے اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ کہتا تھا بھائی صبح آؤ 4 بجے پڑھنا ہے. تو آپ کو پڑھنا ہے مجھ سے، ٹھیک ہے، کلاس لگے گی صبح میں 4 بجے. 4 بجے آپ گئے تو پتہ چلے گا کہ آپ میں طلب ہے. تو اگر آپ کی طلب سچی ہوگی تو پھر وہ دل کھول کے پڑھائے گا آپ کو. آپ بولو گے سر 4 بجے کون آتا ہے، 4 بجے کون آتا ہے، تو بولے پھر کون پڑھاتا ہے؟ 4 بجے آؤ تو ہم پڑھائیں گے، ورنہ 4 بجے نہیں آتے تو کون پڑھاتا ہے، جاؤ سو جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں صبر کروں گا اور آپ کے حکم کو توڑوں گا نہیں. تو انہوں نے ایک بات بتا دی، دیکھو ہمارے ساتھ جب تک پڑھو گے تب تک نو کوشچن. جب تک ہمارے پاس رہو گے، ہمارے ساتھ رہو گے اور ہمارے یہاں پڑھو گے، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے صرف دیکھتے رہنا. ہم تمہیں پریکٹیکلز سکھائیں گے، کوئی تھیوری نہیں سکھائیں گے، ہم تمہیں پریکٹیکل سکھائیں گے. اور اپنی ٹانگ بیچ میں مت اڑانا، کوئی سوال بیچ میں مت کرنا، ٹھیک ہے. تو سفر شروع ہو گیا اور سفر شروع ہوا تو دونوں کے دونوں جو ہے ایک کشتی میں سوار ہوئے. کشتی نئی تھی اور یہاں نام نہیں ہے ان اللہ کے بندے کا، لیکن مفسرین کرام نے انہی کا نام بیان کیا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. بعض لفظ خضر استعمال کرتے ہیں جو عام معروف ہے، اور بعضوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے خضر کے نام سے، کہ صحیح لفظ جو ہے وہ خضر ہے، خضر ہو یا خضر ہو. تو سمندر پہ چلے، سمندر پار کرنا تھا، دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے. تو جب اترنے کا وقت آیا تو کشتی کو عیبدار بنا دیا. کیا کر دیا؟ کشتی کا ایک تختہ جو ہے وہ ایسا عیب نہیں ڈالا کہ کشتی ڈوب جائے، لیکن کچھ ایسا عیب لگا دیا جس سے کشتی جو ہے عیبدار اور پرانی ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ آپ نے تو کشتی توڑ دی، اور اس میں تو اگر یہ لوگ بیٹھیں گے سوراخ، اس سے سوراخ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہیں بیٹھنے والے ڈوب جائیں. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا بھائی ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ ٹک نہیں پاؤ گے. ہم نے کہا تھا نا چپ رہنا، ہم نے کیا کہا تھا؟ آپ کو چپ رہنا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت آدمی ہیں، ہے نا. کسی بے قصور آدمی کی راستہ چلتے تم لاری توڑ دو. راستے میں جا رہے تھے، ایک آدمی بیچارہ کچھ لاری اور لگا کر کے کچھ بیچ رہا ہے، آپ نے 2 ڈنڈے مارے، اس کی لاری توڑ دی، اس کا ڈبہ توڑ دیا، اس کا جو ہے بورڈ گرا دیا. تو کوئی بھی شریعت جاننے والا آدمی کیا کہے گا؟ دین جاننے والا بھائی یہ تو بہت بری بات ہے، آپ نے بلا وجہ بغیر کسی قصور کے اس آدمی کا سائن بورڈ توڑ دیا، اس کے پائے توڑ دیے، ہے نا، اس کا کھانا گرا دیا آپ نے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی بھول ہو گئی، اب میری پکڑ مت کرو، آئندہ جو ہے میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا. پھر آگے چلے، جس بستی میں گئے تھے وہاں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کو پکڑا اور اس کو مار ڈالا. ایک بچے کو پکڑا اور اس کی گردن مروڑ کے اس کو وہیں مار ڈالا. تو کشتی توڑنا تو تھوڑا آسان کام تھا، پھر بھی ہلکی چیز تھی، تم نے تو جان ہی لے لی ایک آدمی کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر نہیں رہا گیا، کہنے لگے یہ کیا کر دیا آپ نے، ایک معصوم بچے کو بغیر حق کے قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تو معصوم جان کو ناحق قتل کرنا
حرام ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. آپ نے بہت برا کام کیا. آپ نے کیا کیا؟ بہت برا کام کیا. پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا بھائی دیکھو تم ہمارے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے، ہم نے پہلے ہی کہا تھا تمہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، اب آخری بات ہے، اب اگر میں آپ کے ساتھ کوئی غلطی کر بیٹھوں تو تم تمہارے راستے، میں میرے راستے، ہم ساتھ واقعی نہیں چل سکتے. پھر آگے چلے اور ایک بستی میں پہنچے تو وہاں جب گئے تو بھوکے تھے. بستی والوں سے کہا ہمیں کھانا کھلا دو، ہم مسافر ہیں. مسافروں کو کھانا کھلانا اور مسافروں کا اکرام کرنا یہ عام دستور تھا اس علاقے کا، لیکن کسی نے کھانا نہیں کھلایا ان کو، اور سب نے انکار کر دیا کہ صرف 2 آدمیوں کی مہمانی کریں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہیں چلتے چلتے ایک دیوار دیکھی جو قریب تھی کہ ٹوٹ جائے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے محنت کی، وہاں لگے اور کچھ گارا مٹی لیا اور اس کی دیوار کو ٹھیک کر دیا. اور جن کی دیوار تھی ان سے بھی کچھ نہیں مانگا اور بستی والوں سے بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا. تو یہ پہلے غلط کام کیے 2، اور تیسرا کیا کیا؟ ہمارے اوپر زیادتی ہوئی، ہمارا اکرام نہیں ہوا، اس کے باوجود اس بستی میں ایک گرتی دیوار کو سہارا دے کر ٹھیک کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے استاد جی آپ پیسے لے سکتے تھے، پھر ہم کھانا کھا لیتے. آپ نے کام کیا، دیوار ٹھیک کر دی، تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ پیسے لے لیتے. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے لیتے، اور مزدوری لے لیتے وہ ہمارے کام آ جاتی. خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ہماری جدائی کا وقت آ گیا، ہماری جدائی کا وقت آ گیا. 3 چانس دیے، تینوں میں تم نے کیا کر دیا؟ بے صبری ظاہر کی. چلو اب جانے کا وقت ہے، تو اس کی تہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ ہم تم کو بتانا چاہتے ہیں. یہ جو مضمون ہے، اس مضمون سے ہم مشیت الہی کو سمجھ سکتے ہیں. ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کبھی کبھی غلط لگتے ہیں نا، یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ کا فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے، چاہے ہمیں وہ غلط نظر آئے یا ٹھیک نظر نہ آئے. جیسے حضرت خضر کا عمل موسیٰ علیہ السلام کو صحیح نہیں لگا، ابھی وہ اس کی وجہ بتائیں گے، ابھی وہ اس کا ریزن دیں گے. تو ریزن دینے کے بعد جب پتہ چلے گا تو اب تب جا کے بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ بات درست تھی. تو در حقیقت یوں کہہ لیجئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کرنے کا حضرت خضر علیہ السلام سے، اور ہمارے آپ کے یہ سیکھنے کا ایک سبق تیار کر دیا ان دونوں نے مل کر کے. ہماری سمجھ شریعت جو ہے تکوینی معاملوں میں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو سمجھنے کے معاملے میں ہماری سمجھ ذرا بڑی ہو جائے اور ہماری سمجھ اچھی ہو جائے، اس کا ایک موقع تھا یہ. تو چلو کشتی، تو فرمایا کہ وہ کچھ کمزور غریب مسلمانوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے. تو میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب لگا دوں، میں کیا کر دوں، اس کو عیب والی کر دوں. کیوں؟ وہ جہاں اور آگے جائیں گے تو وہاں ایک ظالم بادشاہ ہے. وہاں کیا ہے؟ وہاں ایک ظالم بادشاہ ہے، اور وہ ہر نئی کشتی کو چھین لیتا ہے. جہاں دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور ان کے پاس نئی کشتی ہے، وہ اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے اور بھیج کر کے ان سے کشتی چھین لیتا ہے. تو ان کی کشتی چھن نہ جائے اس لیے میں نے اس میں کیا کر دیا؟ عیب ڈال دیا کہ اب جب وہ وہاں جائیں گے تو وہ اس کو چھوڑ دے گا. تو ابھی ہمیں برا لگ رہا تھا، اب سمجھ میں آیا کہ ہماری اس عیبدار کشتی کے چھن جانے سے حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ آئندہ کے لیے حفاظت کروا دی. وَأَمَّا الْغُلَامُ،
اور وہ جو لڑکا تھا اس کے دونوں ماں باپ صاحب ایمان تھے، اور ہمیں ڈر ہوا کہ یہ ان دونوں کو مجبور کر دے گا کفر اور سرکشی میں، یعنی یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ہو کر بڑے درجے کا مشرک اور کافر بننے والا تھا، اس حد تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی مجبور کر کے ان کو کفر اور شرک پر مجبور کرنے والا تھا اور ان کی آخرت تباہ و برباد کر دیتا۔ اس لیے ہم نے اس کا ہی کام ختم کر دیا تاکہ ان کے ماں باپ جو ہیں ان کا دین، ایمان اور ان کا عمل سلامت رہے۔ اب دیکھیے کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے نا، مائیں روتی ہے، باپ بھی روتے ہیں، ایک فطری محبت ہے انسان کو اپنی اولاد سے، لیکن یہ اولاد ہمارے لیے نفع بخش تھی، نفع کا ذریعہ سبب بننے والی ہے یا نقصان کا سبب بننے والی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نام روشن کرنے والی ہوگی یا ہمارا نام ڈبائے گی، یہ ہماری جو بنائی ہوئی ملکیت ہے، جو ہمارا دنیا کا ساز و سامان ہے وہ باقی رہے گا یا یہ اس کو برباد کر دیں گے۔ ہم نے تو اولاد مانگی نا اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم کیا دیا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ ہم جب دعا کرتے یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹی دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹی دے دے، یہی ہوتا ہے ہمارا۔ بیٹا ہو گیا ہے تو بیٹی مانگتا ہے آدمی، اور بیٹی ہو گئی ہے تو بیٹا مانگتا ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یوں دعا کرو، اے اللہ تو ہمیں اولاد اور بیوی دونوں دے، ایسی دینا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو کیا بنے ہمارے لیے، درد سر نہ بنے، مصیبت نہ بنے، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہے نا، ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی اولاد عطا فرما۔ ایک جو ہے نوجوان آدمی جس کو شادی کا تقاضا ہے وہ بیوی مانگتا ہے، یا اللہ نکاح کرا دو، رشتہ کرا دو، ہے نا، لیکن یہ نہیں مانگتا کہ یا اللہ نیک اور صالح بیوی عطا فرما دو۔ بیوی نہیں چاہیے اکیلی، بیوی آ گئی اور مصیبت بنی تو، شر لے کر آئی تو کیا فائدہ ہوگا؟ الٹے شادی کر کے اور مصیبت میں پھنس گئے، وہ نافرمان نکلی، ہے نا، اور جو ہے عفیف اور پاک دامن بھی نہیں تھی، تو ہمارے گھر میں تو کیا بن گئی؟ الٹی مصیبت پیدا ہو گئی۔ تو دعا جب مانگی جائے تو جو مسنون الفاظ ہیں نا دعاؤں کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ سے دعا مانگی ہے، قرآن میں جو دعائیں ہیں یہ قرآن کی دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ بیوی بھی دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جسے دیکھ کر مجھے خوشی ہو جائے، جسے دیکھ کر میرے دل کو سکون ملے، جس کو دیکھ کر مجھے خوشی ملے، ایسی اولاد عطا فرما جس اولاد کو دیکھ کر مجھے خوشی حاصل ہو، نہ کہ ایسا ہو جائے کہ باپ گھر میں آیا تو بیٹا نکل گیا، بیٹا گھر میں آیا تو باپ روانہ ہو گیا۔ یہ وجہ تھی، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، ہم نے یہ چاہا کہ ہم دونوں کو اس بچے کے بدلے میں دوسرا بچہ دیں جو زیادہ پاکیزہ ہو اور زیادہ رشتہ داریوں کو نبھانے والا ہو، محبت کرنے والا ہو۔ تو اللہ کی مصلحت جب ہمیں پتہ چلی تو ہم نے ہماری سمجھ میں آ گئی کہ جو اللہ نے کیا وہ صحیح کیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار تھی، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، بستی میں 2 یتیم بچے ہیں ان کی ہے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے ماں باپ نے ایک خزانہ چھپا رکھا ہے، اور ان کا باپ صالح تھا۔ ان کا باپ کیا تھا؟ نیک تھا۔ دیکھو ماں باپ کی، ہے نا، یا خاندان کے بڑوں کی نیکیاں اولاد کو کام آتی ہیں، ہے نا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بعض دفعہ کہ آدمی کو صرف اپنا ہی عمل کام میں آتا ہے، نہیں، آدمی کو اپنا عمل بھی کام میں آتا ہے اور اپنے ماں باپ کا عمل بھی کام میں آتا ہے۔ ہم دیکھتے تو ہیں
آپ کہیں چلے گئے ہے نا، اور جہاں جس افسر کے پاس گئے، جس بڑے آدمی کے پاس ملاقات کرنے کے لیے گئے، کسی کام سے گئے ہے نا، اور وہ آپ کے والد کو اگر جانتا ہو اور آپ کے والد بھی جو ہے نیک بھلے آدمی تھے اور کہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، اچھا فلاں کا بیٹا ہے، چلو چلو اس کا کام کروا دو، تو ہم تو نقد دیکھتے ہیں کہ آدمی کے کام بن جاتے ہیں گھر کے بڑوں کی نیکی کی وجہ سے. بھائی وہ تو بہت اچھے آدمی تھے، وہ تو ہمارے دوست تھے، وہ تو ہمارے قریب تھے، ان سے ہم ملتے رہتے تھے، بولو تمہارا کیا کام ہے. تو آدمی آپ کو نہیں جانتا آپ اچھے ہو برے ہو، آپ کون سا کام لائے ہو، صرف اس وجہ سے کہ اس کا باپ نیک آدمی تھا، بھلا آدمی تھا، چلو ہم اس کا کام کر دیتے ہیں. تو اللہ کے یہاں بھی یہ ہے کہ جب ہمارے ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اثر اولاد پر اور اولاد کے مال پر، اولاد کی عزت پر، اولاد کی تعلیم پر، اولاد کے تقوی پر، سب پر اللہ تعالیٰ اس کا اثر منتقل فرماتے ہیں. فرمایا وہ جو دیوار ہے وہ 2 یتیم بچوں کی ہے اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ ہے، اور ان کے باپ جو تھے وہ نیک اور صالح آدمی تھے. تو تیرے رب نے یہ چاہا، فاراد رب کا پیچھے دونوں جگہ پر فاردنا کا لفظ استعمال ہوا. پہلے میں استعمال کیا لفظ میں نے چاہا کہ کشتی توڑ دوں، دوسرے میں لفظ استعمال کیا ہم نے چاہا کہ اس غلام کو مار کر دوسرا بچہ دے دے، اور تیسری جگہ لفظ ہے فاراد ربک، تیرے رب نے یہ چاہا کہ یہ دونوں بالغ ہو جائیں، اور بالغ ہو جانے تک دیوار سلامت رہے، خزانہ دبا رہے، اور پھر جب یہ بڑے ہو جائیں تو اپنا خزانہ نکال کر اس سے فائدہ اٹھائیں. رحمتم من ربک، رحمتم یہ تیرے رب کی رحمت ہے، اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا، یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اور اللہ کے فیصلے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کی وجہ سے، اللہ کے امر کی وجہ سے میں نے یہ کیا ہے. تو دنیا میں جتنی چیزیں فیصلہ خداوندی ہوتی ہیں وہ انسانوں کے حق میں نتیجے کے طور پر بہتر ہوتی ہے. اس وقت شاید وہ بہتر نہ ہو، لیکن ان کا انجام انسانوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے. یہی اس مضمون کا سبق ہے. لہذا جب آدمی پر کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو آدمی یہ سمجھے کہ انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کی طرف سے کیا آئے گی؟ خیر آئے گی. یہ فیصلہ میرے حق میں ابھی بظاہر مجھے برا لگ رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ میرے حق میں برا نہیں ہے، آئندہ کے لیے یہ میرے لیے کیا ہوگا؟ خیر اور بہتر ہوگا. جب وہ بات سامنے آئے گی ہے نا، جب وہ موقع آئے گا تو مجھے بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں وہ جو ہوا تھا وہ ٹھیک ہوا تھا اللہ کی طرف سے. لہذا اللہ کے فیصلوں پر آدمی کہے سمعنا و اطعنا، ہے نا، یا اللہ ہم نے بات سن لی، ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے آپ کے فیصلے کو مان لیا، ہم نے آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیا. اللہ سے عافیت مانگے، لیکن جو ہو گیا ہے اس کو منظور کر لے، اس پر راضی ہو جائے. جب بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے، اس کو منظور کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ خیر اور بہتری کا معاملہ